السلام علیکم۔ آج میں آپ سے بات کروں گی جی عمرہ کے بارے میں، تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں۔ تھوڑی سی دیکھنے سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اوکے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پھر بھی دونوں کو بہت مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ عمرہ قبول کرے، آپ کی عبادتیں قبول کرے، اور آپ کا جو ہے وہ جو آپ کو اگر آپ نے نیت کر لیا عمرے کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پوری فرمائے۔ اوکے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم عمرہ پہ جاتے ہیں تو ہماری سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ عمرے کر لیں۔ جیسے اگر آپ 2 ہفتے کے لیے بھی گئے ہیں تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ ہر روز ایک عمرہ کر لیں کم از کم، اور تعداد ہم نے بڑھانی ہے عمروں کی۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ ایسا بالکل نہ کریں۔ آپ بے شک 15 دن میں 1 یا 2 عمرہ، یعنی ایک آپ جاتے ہیں تو عمرہ کر لیں، اور ایک واپسی آنے سے 1 یا 2 دن پہلے کر لیں، اور اس دوران جو ہے وہ اپنی باقی کی عبادات کو وہاں پہ پورا کریں۔ مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نے اتنے سال میں کیا کھویا، کیا پایا، اللہ سے کتنے دور تھے اور اب کتنے قریب ہو گئے، اور عمرہ آپ کو اچھے کے لیے کیسے بدلے گا۔ کیونکہ اگر ہم عمرہ تو کر آتے ہیں اور واپس آ کے ہم نہیں بدلتے ہیں تو پھر آپ کی عمرہ جرنی از جسٹ اے جرنی، اس نے آپ میں کوئی چینج نہیں لے کے آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں سکون نہیں اور مدینہ میں سکون ہے، تو میرے خیال سے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں ہم اپنے آپ کو اگین بہت تھکا لیتے ہیں، اگین اسی چیز سے کہ ہم نے 10 دنوں میں 10 عمرے کرنے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان بہت تھک جاتا ہے۔ تو جب تھک جائے گا تو اس کو سکون کیسے آئے گا؟ تو آپ وہاں پہ اگر ایزی رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکہ میں بھی اتنا ہی سکون آئے گا۔ تو وہاں پہ کیونکہ رش اور طرح کا ہوتا ہے، ہر ایک کو اندر گھس کے جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے، اور کعبہ کو ٹچ کرنا ہے، پھر حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، تو یہ تھکا دینے والا عمل ہوتا ہے، اور جب وہاں پہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے ہمیں روکتی ہے تو پھر ہمیں برا لگتا ہے، اور ہم بے سکونی سی، ایک تکلیف سی محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں کیسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ احرام میں ہوتے ہیں تو وہ انسان ویسے بھی کیئرفل ہوتا ہے، تو پھر سکون کیسے اگین؟ تو اور جب ہم مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ سکون میں ہوتے ہیں، آپ سکون سے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم نے لوگوں کو بھی یہ کہتے سنا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ مدینہ میں بہت سکون ہے، تو ایک طرح سے ہمارا دل جو ہے نا وہ اگری پہلے سے ہی کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سکون ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں تو سکون کیسے نہیں ہوگا، آبویسلی ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں مین ہیں، ادروائز مکہ میں بھی سکون ہے اور مدینہ میں تو سکون ہے ہی سکون ہے۔ اور ایک اور میں بات کہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کھانے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہنگر اسٹیشن کے نام سے ہے، اور بھی کوئی ہوگا، تو اس سے یہ ہے کہ آپ سرچ کر لیں، کھانا آپ آرڈر کر لیں، وہ آپ کے ہوٹل تک آ جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی ڈائٹری ریسٹرکشن ہے تو وہ بھی آپ کو آرام سے مل جائے گی، کیونکہ جب آپ بہت تھوڑے دن کے لیے گئے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ویسے جا کے ہوٹلز میں ڈھونڈنا، اور جو وہاں پہ رہنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ آپ کو کیا ایڈوائز دیں، کہاں پہ کھانا جو ہے وہ اچھا ملے گا، ان کو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، جیسے باہر کے ممالک میں اوبر ایٹس اور پاکستان وغیرہ میں جو فوڈ پانڈا کی طرح کا، یہ بھی ویسا ہی ایک ایپ ہے، وہاں پہ آپ سرچ کر لیں، آپ نے ہیلتھی کھانا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اگر آپ نے گوشت تو خیر آپ کو آرام سے مل ہی جاتا ہے، اور باقی بھی آپ کی جو پریفرنس ہے وہ آپ کو آرام سے مل جاتی ہے، آپ آرڈر کرتے ہیں، کھانا آپ کے ہوٹل میں پہنچ جاتا ہے، تو آپ کا وہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے۔ آپ جب تک مسجد سے ہوٹل میں آ رہے ہوتے ہیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اتنی دیر میں آپ کھانا آرڈر کر دیں گے، آپ کے آتے ہی آپ کے وہاں آنے تک کھانا آ جائے گا، آپ کھا کے تو پھر آپ آرام سے باقی کے کام کر لیں گے، شاپنگ کر لیں گے، باقی کے کام کر لیں گے۔
اور ایک اور بات یہاں پہ شاپنگ سے میرے ذہن میں آئی ہے کہ اگر آپ بار بار عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی آپ نے جو گفٹس دینے اور لینے ہوتے ہیں، مطلب ہر دفعہ اتنی شاپنگ ضروری نہیں ہوتی ہے. آپ صرف کلوز فیملی کے لیے کچھ لینا، اپنے لیے کچھ لینا لے لیں. آپ بالکل ٹائم ضائع نہ کریں. اب وہ ٹائم آ گیا کہ ہر چیز ہر جگہ سے مل جاتی ہے، اور لوگوں کے پاس اتنے جائے نماز اور تسبیحاں ہو گئے ہوئے ہیں کہ انہیں ایک اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ والے پیسے آپ بچا کے وہاں پہ جو لیس فارچونیٹ لوگ جس ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کھانا کھلا دیں یا پیسے ویسے دے دیں. جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں، جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہیں، فیملیز کے ساتھ ہیں، ہم سب نے بہت دیکھا ہوگا، تو ان کو آپ فروٹس لے دیں، کھانا کھلا دیں، ایز آئی سیڈ پیسہ دے کے ہیلپ کر لیں. شاپنگ ہر دفعہ سے ضروری نہیں ہوتی ہے. I've been there 4 times، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس پیسے اب مانگنے والے وہاں پہ بہت ہو گئے ہیں، اور وہ آپ کو ایسے مینیپولیٹ کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور پھر آپ اللہ کے گھر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم سے مدد مانگی جا رہی ہے تو ہم کیسے جو ہے وہ ان کی مدد نہ کریں. لیکن ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے. میں اپنا آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ پہلے میں گئی تھی 2014 میں، اس کے بعد 2018 میں گئی، اور پھر ابھی میں 24 اور 25 میں بھی گئی ہوں، بیک ٹو بیک لائک 4 ٹائمز. تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ جسٹ گوئنگ ٹو عمرہ ول چینج یو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ جو آپ کا اندر فیل کر رہا ہوتا ہے نا، جو آپ کی ریالٹی ہوتی ہے وہ بس نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. اگر آپ اچھے ہیں اور وہ کہیں پہ اچھائی چھپی ہوئی تھی تو وہ نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. اگر آپ ایک اداس پرسنالٹی ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جائے گی. اگر آپ مین ہیں، لوگوں پہ غصہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کی نکھر کے سامنے آ جائے گی وہ چیز کہ آپ ایسے ہیں. تو عمرہ پہ جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری خراب چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ آپ اریز کروا کے آ جائیں، اور آپ اپنے آپ پہ کوشش شروع کر دیں. اگر آپ کو لوگ اچھے لگ رہے ہیں تو آپ سمجھیں آپ اچھے ہیں، یعنی آپ میں چینج آنا شروع ہو جائے گا. اور آپ کے خود کے لیے آنا چاہیے، لوگوں کے لیے وہ چینج ضروری نہیں ہوتا. آپ کا اور اللہ کے درمیان کا ایک یہ رشتہ ہوتا ہے. اور باقی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اگین آئی سیڈ کہ 10 منٹ میں وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہیں. تو مجھے جو ضروری لگیں تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ہم نے بہت دفعہ سنا ہوتا ہے نا کہ فلانا اتنے عمرے کر کے آ گیا لیکن پھر بھی اس میں چینج نہیں آیا ہے. تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم بس نکھر کے آ جاتے ہیں، جو ہمارا انسائڈ ہوتا ہے وہ آؤٹ سائڈ بھی ہو جاتا ہے. تو اگر لوگوں کو آپ میں اکڑ نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا. وہ صرف آپ 50 عمرے بھی کر لیں گے تو وہ چیز ایسے نہیں بدلے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمرے کو قبول کرے. حج پہ گئے ہیں تو حج قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایک اچھا مسلمان بنائے، ایک اچھا انسان بنائے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ بھی جو میں کانٹینٹ اپلوڈ کروں گی، باتیں آپ سے کروں گی، تو آپ وہ سن سکیں. ایک دوسرے سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.